کریم نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک خاتون تھی جو خود کو اللہ کے سامنے بڑی ہی مقبول ترین خاتون سمجھتی تھی۔ دیگر عورتیں بھی یہی سمجھتی تھیں کہ یہ اللہ کی نیک ہے، ولیہ ہے۔ اس خاتون نے گھر میں بلی پال رکھی تھی، بلی کو گھر میں باندھ رکھا تھا۔ وہ کم وقت اس بلی کی خوراک کا بندوبست نہ کر سکی، اسے بھول گیا کہ میرے گھر میں بلی بھی بندھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ بلی پیاسی اور بھوکی مر گئی۔ یہ عمل میرے اللہ کو اتنا ناپسند تھا کہ مرنے کے بعد میرے اللہ نے اس خاتون کے تمام نیکیوں کو اس کے منہ پر مار دیا۔ اس بلی کے مرنے کے جرم کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک گنہگار شخص تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے عزیز و اقارب نے اس کو غسل دیا، جنازہ پڑھا، اس کی تدفین کرنے کے بعد سارے گھر آئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص قبر کے اندر خوشحال بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا، او گنہگار، تو گنہگار تھا، تو روتا نظر آتا، تو خوشحال کیوں بیٹھا ہے؟ کہا، میاں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل تھی، الحمدللہ اس منزل میں تو میں کامیاب ہوا۔ اس طرح قبر سے مجھے کامیابی ملی ہے، آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ اس نے کہا، آخر کون سا ایسا نیک عمل کیا تو نے؟ اس نے کہا، میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، میری اولاد نے، عزیز و اقارب نے جب مجھے دفن کیا، میری تدفین کے بعد میرے اوپر مٹی ڈالی، خاک انڈھیلنے کے بعد میرے ایک بچے نے گندم اناج کے کچھ دانے اٹھائے میری قبر کے اوپر پھینک دیے، گندم اناج کے کچھ دانے اٹھائے میری قبر کے اوپر پھینک دیے اور سارے واپسی کی طرف چل دیے۔ پرندے آئے، ایک ایک دانہ اٹھا کر چلے گئے۔ ان میں سے ایک پرندہ ایسا تھا جو سخت بھوکا تھا، اس پرندے نے ایک دانہ اٹھایا، منہ میں لیا، یہ کہتے ہوئے اڑ کر چلا گیا، مالک جس مقصد کے لیے لوگوں نے یہاں دانے پھینکے ہیں ان کا وہ مقصد پورا فرما، جبکہ میرے بچے نے اس مقصد کے لیے میری قبر کے اوپر دانے ڈالے تھے کہ چرند پرند کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور یہ میرے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے گا۔ میرے نام پر میرے بیٹے نے بھوکے پرندے کو ایک دانہ ڈالا ہے، بس اس دانے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر سے نجات دلائی۔